بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں ٹرالر سے 46 افراد کی باڈیز برآمد۔ یوکرین کے شاپنگ مال پر حملہ، روس سے انسانیت کی امید بیکار ہے۔ یوکرین۔ برطانیہ میں مسلمانوں پر حملے کا خدشہ۔ انڈیا میں صحافیوں، تنظیموں اور پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بند۔ آنے والے 10 سالوں میں 40% نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ G7 ممالک نے چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ کا توڑ نکال لیا۔ افغانستان میں زلزلے سے اب تک کتنے بچے مارے گئے؟ یوکرین پر حملے کے بعد صدر پیوٹن پہلے غیر ملکی دورے پر کہاں جا رہے ہیں؟ جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہوگا، شہباز شریف۔ اس وقت پوری توجہ ضمنی انتخابات کی طرف ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ کیا سعودی عرب امریکہ کے لیے محض ایک گیس اسٹیشن اور ATM مشین ہے؟ مسجد اقصیٰ کی بنیادیں جان بوجھ کر کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سان اینٹونیو میں ایک ٹرالر سے 46 افراد کی باڈیز برآمد کی گئی ہیں۔ 15 افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ شہر کی ریل کی پٹری کے قریب سے لاواز ٹرک ملا ہے جس میں 46 افراد مردہ پائے گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ باڈیز تارکین وطن کی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ واقعہ انسانی اسمگلنگ کا لگتا ہے۔ سان اینٹونیو کا علاقہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور انسانی اسمگلروں کے لیے ایک اہم روٹ بھی ہے۔ یہ لوگ امریکہ میں بنا دستاویزات کے داخل ہونے والے تارکین وطن کو منتقل کرنے کے لیے لاریوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی کو اس کا ڈرائیور چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا تھا اور نہ اس کے اندر پینے کا پانی ہی موجود تھا۔ بچ جانے والے افراد کا جسم بہت ہی گرم تھا اور وہ گرمی سے ننڈھال حالت میں تھے۔ بچ جانے والوں میں 4 بچے بھی شامل تھے۔ روس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیاروں نے یوکرین کے مرکزی شہر کریمینچک میں حملے سے ایک پرہجوم شاپنگ مال کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اس حملے کو یورپین تاریخ کا سب سے بے خوف تخریب کار حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1000 سے زیادہ شہری شاپنگ مال کے اندر موجود تھے، جن میں سے بہت سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوکرین کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نیو یارک میں اس پر بحث کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ واقعہ دوستو اس وقت پیش آیا جب مغربی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور دنیا کی بڑی معیشتوں نے روس پر نئی پابندیاں لگانے کی تیاری کی۔ ادھر نیٹو نے اپنی جوابی کارروائی کے لیے فوری متحرک ہونے والی فورس کا حجم تقریباً 8 گنا بڑھا کر 3 لاکھ فوجیوں تک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یوکرین کے صدر نے روس پر لوگوں کی عام زندگی گزارنے کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ روسی افواج نے جان بوجھ کر شاپنگ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کی طرف سے شائستگی اور انسانیت کی امید رکھنا بیکار ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ 24 فروری سے جاری جنگ میں روسی افواج کا جانی نقصان 35,000 تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ روسی فوج کے 1552 ٹینکوں، 3687 بختربند گاڑیوں، 2575 فوجی گاڑیوں، 771 توپ فائر سسٹموں، 243 ملٹری بیرل راکٹ لانچروں، 101 ایئر ڈیفنس سسٹموں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ جنگ کے دوران روس کے 217 جنگی طیاروں، 184 ہیلی کاپٹروں اور 636 ڈرون طیاروں کو گرایا جا چکا ہے۔
برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ان پر کسی بھی وقت حملے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ مسلم کمیونٹی اب خوف محسوس کرتی ہے۔ صورتحال مزید بدتر ہو گئی ہے۔ اسلامو فوبیا عروج پر ہے اور اس صورتحال سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں برطانیہ میں کئی مساجد پر حملے ہوئے ہیں۔ 35% اسلامی مراکز نے ہر سال کم از کم ایک مسلم مخالف حملے کا سامنا کیا ہے۔ مسلم کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کوئی قانون یا قانون سازی بھی نہیں کی گئی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چوری اور توڑ پھوڑ جیسے جرائم سے مسلم اداروں کو نقصان پہنچا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مسلم مخالف رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا میں صحافیوں، کسان تنظیموں اور پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بلاک کیے جانے والے ٹویٹر اکاؤنٹس میں پاکستان کے سرکاری ریڈیو اور مختلف سفارتخانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی شامل ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CJP نے اس ٹرینڈ کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کی آوازیں جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے پہلے صحافی رانا ایوب نے ٹویٹر کی جانب سے موصول ہونے والے میسج کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہیلو ٹویٹر، یہ کیا ہے؟ ٹویٹر کی جانب سے ان کو بھیجے گئے میسج میں کہا گیا تھا کہ انڈیا کے مقامی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کے تحت اس اکاؤنٹ کی انڈیا میں رسائی روک دی ہے۔ صحافی رانا ایوب وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP حکومت کی پالیسیوں کی سخت ناقد ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں آئندہ 10 سالوں کے دوران تمام ملازمتوں میں سے تقریباً 40% ختم ہو جائیں گی۔ اماراتی وزارت کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں بیشتر ملازمتیں خود کار ہو جائیں گی۔ وزارت کے لیبر مارکیٹ میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق 2030 تک ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کے ساتھ اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ 10 سالوں کے دوران سیلز، ریٹیل، ٹریڈرز اور پروڈکشن کے شعبے میں زیادہ تر ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ 43% کے قریب کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ اپنی افرادی قوت کو کم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کی 7 بڑی معاشی طاقتوں نے چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں اپنا منصوبہ لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ G7 ممالک چائنا کے کئی ممالک تک پھیلنے ہوئے منصوبے کو ٹکر دینے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں $600 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کرے گی۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا کی سرمایہ کاری کی اسکیم میں 100 سے زائد ممالک ترقی اور پروگرام میں شامل ہیں، جن کا مقصد ایشیا سے یورپ تک قدیم شاہراہ ریشم تجارتی راستے کا جدید ورژن بنانا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اپنے اس منصوبے کے حوالے سے کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاری نہ صرف امریکی عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ اس سے دنیا کی دیگر اقوام بھی استفادہ کر سکیں گی۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف ہماری معیشتیں بہتر ہوں گی بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا جس میں ہم مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ویژن سے بھی استفادہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امداد، یہ خیرات نہیں ہے، یہ ایک سرمایہ کاری ہے جو ہر ایک کو منافع کی شکل میں واپس ملے گی۔ اس سے ممالک کو جمہوریتوں کے ساتھ شراکت داری کے ٹھوس فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ G7 بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ پر مشتمل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ 7 ممالک عالمی دولت کا 58% یعنی $317 ٹریلین کے مالک ہیں، اور ان کے پاس دنیا کے 46% خام ملکی پیداوار ہے۔ یہ ممالک کل 32% عالمی GDP کے مالک بھی ہیں۔ افغانستان میں آنے والے زلزلے سے مارے جانے والے بچوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے۔ زلزلے میں 250 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اور تقریباً 65 یتیم ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر بچوں کی اموات پیکتیکا کے گیان ضلع میں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی اپنے خاندانوں سے دوبارہ ملانے کے لیے کام کر رہا ہے جو زلزلے کی وجہ سے اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے ضلع گیان میں بچوں کے لیے کلینکس بھی کھول لیے ہیں۔ دہائیوں کی جنگ، بھوک، غربت اور معاشی بحران کے بعد زلزلے سے ہونے والی تباہی نے افغانستان کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ یہ صورتحال طالبان کے لیے بھی ایک امتحان بن گئی ہے۔ وہ اس سے کیسے نمٹتے ہیں اور کیسے عالمی برادری کو امداد کی فراہمی پر آمادہ کرتے ہیں۔ طالبان نے جب افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو بین الاقوامی امداد بھی بند ہو گئی تھی۔ عالمی برادری نے مزید پابندیاں عائد کر دی تھی، بینکوں سے رقوم کی منتقلی روک دی تھی اور بیرون ملک افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ عالمی سطح پر ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ طالبان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت میں تمام طبقات کو شامل کرے اور انسانی حقوق کا احترام کرے۔ صدر پیوٹن اس ہفتے سینٹرل ایشیا میں 2 سابق سوویت ریاستوں کا دورہ کریں گے۔ یہ روسی صدر کا یوکرین پر حملے کے حکم کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ روس کو مغرب کی جانب سے نہایت سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں دوسری طاقتوں چائنا، انڈیا اور ایران سے تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کی وجہ ہیں۔ صدر پیوٹن تاجکستان اور ترکمانستان کا دورہ کریں گے اور پھر ماسکو میں انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ سپر سبسڈی ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع یا برباد نہیں ہوگا اور سرکاری اخراجات پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ 230 ارب روپے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوں گے۔ 14 ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 75 سال ہو گئے، بلند و بانگ دعوے کیے گئے لیکن عمل سے دامن خالی ہے۔ مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن رونے سے بات نہیں بنے گی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا کیا بتاؤں مگر حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر کام کرنے کی نیت ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ شہباز شریف نے جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا بھی اشارہ دے دیا۔ شہباز شریف نے مہنگائی اور غربت کی ستائی عوام کو جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کی نوید سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ امیر افراد پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی صورت ہار ماننے والا نہیں ہوں، آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی، ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے۔ اس مرتبہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر آئیں گے۔ اس وقت پوری توجہ ضمنی انتخابات کی طرف ہے۔ 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والے مجرموں کو اقتدار دے دیا گیا۔ 2 خاندانوں نے جھک جھک کر بیرونی طاقتوں کی غلامی کی، یہ پھر اس لیے اقتدار میں لائے گئے تاکہ باہر کے ایجنڈے پر چل سکیں۔ یہ ہمارا انصاف کا نظام تباہ کر دیں گے۔ آج انہوں نے نیب اور FIA کو تباہ کر دیا۔ FIA میں 16 ارب روپے کے کیسز دفن کر دیے گئے۔ اب یہ لوگ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی بچ جائیں۔ یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب کے 20 حلقوں کے الیکشن میں ابھی سے دھاندلی ہو رہی ہے۔ کیسی سرکس ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا جو اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا۔ 60% کابینہ کرپشن کیسز میں ضمانتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خود کو رجسٹر کریں اور ٹائیگر فورس کا حصہ بنیں۔ صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطیٰ کا دورہ اہم موضوع بن چکا ہے۔ معاہدہ ابراہم کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان ماضی کی روایت سے مختلف دفاعی معاہدات کی بنیاد بھی بنتا دیکھ رہے ہیں تاکہ ایرانی خطرے کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ اسرائیل کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات اور معاہدات کی بنیاد یہی معاہدہ ابراہم بنا ہے۔
سعودی عرب کو امریکہ کے لیے محض ایک گیس اسٹیشن اور اے ٹی ایم کی حد سمجھنا امریکہ اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات کو نظر انداز کرنے کے مترادف اور غیر مناسب ہے۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے متوقع دورہ سعودی عرب کے بارے میں صرف تیل سے جڑے امور اور معیشت کی عینک سے دیکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ محدود تجزیہ خطرناک لگتا ہے۔ امریکہ سعودیہ کے درمیان پچھلے 30 سال کے تعلقات کا نقطۂ عروج وہ تھا جب سوویت یونین کو گرانے کے لیے سعودیہ نے تعاون کیا تھا۔ سعودی عرب امریکہ کے لیے محض ایک گیس اسٹیشن اور اے ٹی ایم مشین پہلے تھا، نہ شاید اب ہوگا۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ تعاون ایک پارٹنر کے طور پر تھا۔ اس میں توانائی، عسکری اور ابلاغی نوعیت کا تعاون شامل تھا۔ صدر جو بائیڈن بھی اب سعودی عرب کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کیونکہ ان تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ امریکہ یوکرین پر روسی حملے کے باوجود خود روس سے سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، مگر اپنے اتحادی ملکوں سے گلہ کرتا رہتا ہے کہ اتحادی روس کے خلاف اپنا کردار پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب یا مشرق وسطیٰ کے امکانی دورے کا جائزہ لینے کے لیے سب پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ قدس شریف کے مفتی اور مسجد اقصیٰ کے خطیب محمد حسین نے خبردار کیا ہے کہ غاصب صہیونی کی جانب سے اس مقدس مکان کے ارد گرد کھدائی کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث یہ مسجد مسماری کے شدید خطرے سے دوچار ہے۔ قبلہ اول مسلمین مسماری کے شدید خطرے سے روبرو ہے۔ غاصب صہیونی اس مقدس مکان کے ارد گرد کھدائی کا سلسلہ زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ آثار قدیمہ کا ادارہ العاد یہودی بستی کے مکین گزشتہ طویل عرصے سے مسجد اقصیٰ کے نواح میں واقع ایک دیوار براق اور اموی محل والے علاقوں میں کھدائی کا کام انجام دینے میں مصروف ہیں۔ خطیب محمد حسین نے تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار نہ کریں اور مؤثر انداز میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صہیونی حکام مسجد اقصیٰ کی جنوبی دیوار میں سوراخ کر رہے ہیں اور وہاں سے مٹی دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں تاکہ کھدائی پر پردہ ڈالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھدائی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ مسجد گر سکتی ہے۔ یہ اقدامات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انجام پا رہے ہیں۔ اردن میں ایک سفاک باپ نے امتحان میں کم نمبر لانے پر اپنی بیٹی کو جان سے ہی مار دیا۔ مذکورہ لڑکی یونیورسٹی کے سال اول کی طالبہ تھی، جسے عمدہ کارکردگی پر یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ بھی دیا گیا تھا۔ اس سفاکانہ واقعہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتولہ نے ایک پرچے میں نمبر کم حاصل کیے تھے، جس پر اس کے والد نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھا دیا۔ والد کو خدشہ تھا کہ کم نمبر آنے پر اس کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک پیشہ ور امریکی غوطہ خور کو ویل مچھلی نے سالم نگل لیا، لیکن صرف 1 منٹ کے اندر ہی اسے سطح سمندر پر زندہ حالت میں واپس اگل دیا۔ 56 سالہ غوطہ خور مائیکل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے غوطہ لگایا۔ یہ جگہ خاصی گہری تھی، لیکن سمندری تہہ سے تقریباً 10 فٹ پہلے ہی مائیکل کو اچانک ایک ویل مچھلی نے سالم نگل کر اپنا منہ بند کر لیا۔ مائیکل نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے پانی کے اندر زبردست تلاطم کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حرکت کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں مچھلی کے منہ میں سکڑتے ہوئے پٹھوں کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس مچھلی کے منہ میں مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں، لیکن پھر مجھے اپنے بیٹوں کا خیال آیا جو ابھی صرف 12 اور 15 سال کے ہیں۔ یہ سوچتے ہی مائیکل نے مچھلی کے اندر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، جس کے رد عمل میں مچھلی نے بھی اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بالآخر تقریباً 40 سیکنڈ بعد وہ سطح سمندر پر آئی اور اس نے مائیکل کو زندہ حالت میں اگل دیا۔ آس پاس کی کشتیوں والوں نے مائیکل کو سمندر سے نکالا اور فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی کھال پر خراشیں ہی آئی تھیں۔
2019 میں بھی دوستو ایسا ہی ایک واقعہ جنوبی افریقہ میں انڈر واٹر وائلڈ لائف فوٹوگرافر رینیر کے ساتھ پیش آیا تھا، جب اسے سمندر کی گہرائی میں ایک ویل مچھلی نے نگل لیا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی واپس اگل بھی دیا تھا۔ بتاتے چلیں دوستو کہ ویل مچھلی کوئی مچھلی نہیں بلکہ سمندری ممالیہ جانور ہے۔ ویل مچھلی عام طور پر چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے، لیکن انسان ان کی غذا میں شامل نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ویل مچھلی اگر کبھی کبھار کسی انسان کو نگل بھی لے تب بھی وہ اسے ہضم نہیں کرتی بلکہ سالم حالت میں زندہ اگل دیتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔